سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 میں سورت نمبر 8 اور اس کے بعد اگلی جو سورت ہے سورہ التوبہ سورت نمبر 9، یہ دو کنزیکٹو صورتیں جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں اور ان کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ قتال ہے، اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا، ہولی وار جسے ہم کہتے ہیں، قتال۔ اب سورۃ الانفال جو ہے یہ مدنی دور میں شروع میں چونکہ غزوہ بدر ہوئی 2 ہجری کے اندر، اس کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور جو سورہ التوبہ ہے وہ غزوہ تبوک جو نبی علیہ السلام کا آخری غزوہ تھا رومن امپائر کے خلاف، اس کے بعد نازل ہوئی۔ یعنی قتال کی جو ٹوٹل لینتھ ہے نا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں مدنی دور میں، آغاز کی جو صورت ہے وہ سورۃ الانفال ہے اور آخری صورت سورہ التوبہ ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو اکٹھا جمع کر دیا۔ سورۃ الانفال غزوہ بدر کے بعد کی کمنٹری اور جہاد اور قتال سے ریلیٹڈ مسائل، اور سورہ التوبہ جو غزوہ تبوک ہے اس کے بعد کی کمنٹری، اور پھر ساتھ جو ایک پیس ٹریٹی مسلمانوں کا مشرکین عرب کے خلاف ٹوٹ گیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو یہ ایمان قبول کریں گے ادروائز ان پہ عذاب استحصال آئے گا۔ ظاہر ہے پیچھے آلموسٹ 23 سال کی رسول اللہ کی دعوت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو انشاءاللہ جب سورہ توبہ آئے گی تو ہم اس میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ فی الوقت سورۃ الانفال، انفال عربی زبان میں نفل ان کی جمع ہے، یعنی اضافی چیز، مال غنیمت کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے۔ چونکہ جہاد اور قتال کے اندر پرائمری مقصد کفار کا مال لوٹنا نہیں ہوتا، بلکہ پرائمری مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہوتا ہے، اور اس میں ایک سائیڈ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کفار جنگ کے دوران مال چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے ایک تحفے کے طور پر۔ ظاہر ہے کہ وہ لوہے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، مٹیریل ہے، اس زمانے میں بھی اس کی قیمت تھی، آج کل تو ویسے ہی لوہا بڑا مہنگا ہوا ہے، تو بہرحال اس کی لائف تو ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ اس کے علاوہ جانور اور ساز و سامان، اس وقت قبائلی سسٹم میں تو یہ سمجھ لیں ایسٹس ہوتے تھے انسانوں کے پاس، کہ جنگی ساز و سامان جس قبیلے کے پاس زیادہ ہے اس کی سروائیول اتنی ہی آسان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ اسی بھاگ دوڑ کے اندر مال و دولت بھی چھوڑ کے وہ بھاگ جاتے تھے۔ اسے کہا جاتا تھا انفال، نفل ان کی جمع، جو اضافی چیز مال غنیمت۔ تو ظاہر ہے اب یہ باقاعدہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، سورہ الانفال میں اس کا ذکر آئے گا، سورہ اس کا غزوہ بدر کا، اور غزوہ بدر کے فوراً بعد یہ سچویشن آ گئی کہ اب یہ مال غنیمت کس طریقے سے تقسیم ہوگا۔ ظاہر ہے اس کا کوئی قاعدہ اور قانون تو ہونا چاہیے نا جس کے مطابق وہ تقسیم کیا جائے، اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی۔ نمبر 1، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ اگلی امتوں میں صرف جو نماز کے لیے مخصوص جگہ ہیں مساجد، وہیں پہ آپ نماز ادا کر سکتے تھے، اس کے علاوہ نماز نہیں ادا کر سکتے تھے۔ اسی لیے جب لوگ سفر میں نکلتے تھے تو وہ ساری نمازیں کاؤنٹ کر کے رکھتے تھے، اور پھر جہاں موقع ملتا تھا وہ پڑھ لیتے تھے۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں مرضی نماز ادا کریں۔ زمین اپنی اصل میں پاک ہے تا وقت کہ آپ کو کہیں نجاست نظر نہ آ جائے۔ اگر نظر نہیں آ رہی تو وہ جیسی بھی زمین ہے وہ آپ کے لیے پاک ہے نماز پڑھنے کے اعتبار سے، اس مٹی سے تیمم بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری خوبی نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ اگلے انبیاء اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا قبیلے کی طرف مخصوص بھیجے تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جو قرآن میں ہے کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے
خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تیسری خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا رعب کافروں کے اوپر ڈال دیا ہے، یعنی میری فوجیں 1 مہینے کی مسافت کے اوپر ہوں، آج کل کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں آلموسٹ 1000 کلومیٹر، تو اللہ نے ان کا رعب ڈالا ہوا ہے کافروں کے اوپر۔ رعب دیکھا ہے پھر ہم نے غزوہ تبوک کے موقع پر، پہلے تو 1.5 لاکھ کی فوج لے کر عرب کے بارڈر پہ کیسر روم آ گیا، اور جب نبی علیہ السلام یہاں سے صرف 30,000 جانثاروں کا لشکر لے کر نکلے، جن کے پاس جدید اسلحہ بھی نہیں تھا، بس آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ بارڈر سے بھاگ گیا، تو یہ بہت بڑا آپ کا ایک رعب تھا۔ ادروائز یرموک کی تو نوبت ہی نہ آتی، وہی جنگ غزوہ تبوک کی یرموک ثابت ہوتی مسلمانوں کے لیے۔ اب اس کا پھر کافروں کے اوپر بھی کافی رعب پڑا کہ اتنی بڑی دنیا کی سپر پاور جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ عرب کے 30,000 جو جانثار ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے پاس مکمل ساز و سامان بھی نہیں ہے، ان سے بھاگ گئی ہے، تو ظاہر ہے وہ باقی قبائل تو شاہی کوئی نہیں نہ پھر رہے، انہوں نے تو خود حضور کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ یا تو ہم نیوٹرل رہیں گے یا آپ کا ساتھ دیں گے، رومن امپائر کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے، کل کو اگر کوئی جنگ ہوئی تو ہم عرب کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا پھر ہم اس میں نیوٹرل رہیں گے، کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دی، تو 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت جو جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا ساز و سامان ہے، یہ میری امت کے لیے حلال کر دیا، اگلی امتوں کے لیے یہ حرام تھا۔ وہ اوپن میدان میں یہ سارا سامان رکھتے تھے، آسمانی بجلی آتی تھی اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اسی طریقے سے اس کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ وہ اللہ کے حضور جب قربانی پیش کرتے تھے، ہم تو اپنی کی بھی قربانیاں خود کھاتے ہیں نا، وہ جب قربانی پیش کرتے تھے تو وہ اوپن گراؤنڈ میں رکھتے تھے، ایک غیبی بجلی آتی تھی جو اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ ہمارے کیس میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ کافروں کا چھوڑا ہوا سامان مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس میں ریشو پروپورشن اس طرح آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ جو پیدل ہیں ان کو 1 حصہ دیا جائے گا، جو سوار ہیں ان کو ڈبل حصہ دیا جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو بیچارہ پہلے ہی پیدل ہے اسے 1 حصہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کنٹریبیوشن اتنی ہی ہے۔ جو سوار آیا ہے اس نے ظاہر گھوڑا پالا ہے، اس کے اوپر اس کا خرچہ ہوا ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک پوری ایفرٹ پٹ کی ہے، اور پھر وہ بڑی ڈیسائسو جنگ جو ہے وہ گھوڑ سواری والوں کی ہی ہوا کرتی تھی۔ مسلمان جو غزوہ احد میں ایک فتح کے بعد دوبارہ شکست کا شکار ہوئے، وہ خالد بن ولید کی کیولری تھی نا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑ سوار کا ہی ایک لشکر تھا جس نے حملہ کر کے تو مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا، چند لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وہ سورہ آل عمران میں ہم پوری کمنٹری سن چکے ہیں غزوہ احد کی۔ اور 5ویں چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شفاعت مقرر کر دی ہے، قیامت والے دن میرے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ شفاعت کا دروازہ کھولے گا۔ یہ 5 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، پوری زمین سجدہ گاہ۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا رعب اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے رکھ دیا۔ نمبر 3، پوری انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ نمبر 4، مال غنیمت، انفال جسے عربی میں کہتے ہیں، نفلن کی جمع انفال، یہ حلال کر دیا۔ اور نمبر 5، شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ مسلم شریف میں ایک اور خوبی بھی بیان ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ مجھ پر ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ اور وہاں مسلم شریف میں الفاظ ہیں خوتیمہ کے، وہ جو قادیانی جھگڑا کرتے ہیں نا خاتم اور خاتم کے اعتبار سے، وہاں خاتم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ختم نبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کر دی گئی۔ اس کے علاوہ بھی اور خوبیاں آئی ہیں بخاری مسلم میں۔ اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مجھے مبعوث کیا۔ میں مختصر بات کرتا ہوں لیکن اس کا مفہوم گہرا ہوتا ہے، سب کچھ کور کرنے والا۔ آپ دیکھ لیں ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہے،
اور مشکات میں بھی انہوں نے پہلی حدیث یہی لی ہے مقدمے کے طور پر، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے۔ اب یہ اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، کیا اس کے اندر گہرائی موجود ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد چونکہ مال غنیمت کی تقسیم کا ایشو تھا تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر غزوہ بدر کا پس منظر بھی ذکر ہوگا۔ غزوہ بدر کے دوران جو کچھ مسلمانوں کی ڈھارس اللہ تعالیٰ نے بندھائی فرشتوں کے ذریعے مدد کر کے، نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے کس طرح کافروں کے اوپر رعب ڈالا، وہ سب کی سب چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ اور چونکہ یہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا، اس سے پہلے چھوٹے موٹے جو آپ سمجھ لیں جھڑپیں ہوئی ہیں، لیکن جو باقاعدہ پہلا غزوہ ہے وہ یہی غزوہ بدر ہے۔ اور سب سے آخری بات جو اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت ٹھکرانے کے سبب کفار مکہ پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وہ قتال کی شکل میں نازل ہوا، اور اس کا ذکر بھی سورہ توبہ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا۔ اگلے رسولوں کا جب انکار ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی عذاب آ جایا کرتے تھے، کبھی چنگھاڑ کا عذاب، کبھی طوفان کا عذاب، کبھی آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب، کبھی سمندر میں غرق کیے جانے کا عذاب۔ یہ الٹیمیٹلی ہوتا تھا ہر رسول کے کیس میں، اینڈ پہ اہل ایمان بچا لیے جاتے تھے اور پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی تو 23 سال دعوت دی، اس کا بھی اینڈ رزلٹ نکلنا تھا کہ آپ کے مخالفین تباہ و برباد کیے جاتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں ایک مختلف چیز ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کی شکل میں کفار کے اوپر عذاب نازل کیا، اور غزوہ بدر اس کی پہلی قسط تھی، اور غزوہ حنین مشرکین عرب پہ آخری قسط تھی، اور غزوہ تبوک آپ سمجھ لیں رومن امپائر کے اوپر ایک عذاب کا کوڑا تھا۔ تھوڑی ان کی بے عزتی تھی کہ جنگ کے بغیر ہی وہ بھاگ گئے، 1.5 لاکھ کی فوج جو ہے وہ 30,000 کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی بارڈر چھوڑ کے بھاگی، پہلے بارڈر پہ آگے للکار رہے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام نکلے ہیں تو دیکھیں کتنے گنا زیادہ، 4-5 گنا زیادہ فوج ہے، اور وہ مقابلہ نہیں کر سکی۔ وہ کیسے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو غزوہ بدر کفار مکہ کے اوپر آپ سمجھ لیں پہلا عذاب کا ٹکڑا نازل ہوا، اس میں بھی ذکر آ جائے گا اس چیز کا۔ تو بدر سے لے کر تبوک تک یہ پورے کا پورا پیریڈ جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی ایک جہاد اور قتال کی ایک ڈائنامک زندگی ہے، اور وہ ساری کی ساری قرآن میں ایک جگہ جمع ہو گئی ہے، سورۃ الانفال اور اس کے بعد سورہ التوبہ۔